الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوہم، یہ اسی کی تشریح ہے، نیچے لکھا ہے تشریح بر علل خمسہ، 5 علل آ گئی، کس کی؟ الانفال للہ، جو دعویٰ ہے۔ فلم تقتلوہم، پس نہیں قتل کیا تم نے ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن صرف اللہ نے ان کو قتل کیا۔ مطلب یہ کہ تم قلت عدد اور قلت سامان میں تھے، تمہارے پاس اسباب نہیں تھے، اور یہ جو بدر کا معرکہ ہے اس میں 70 کافروں کا قتل ہونا، اور وہ بھی ان کے صنادید اور بڑے، اور 70 کا قیدی ہونا، یہ تمہارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی خاص عنایات تھی اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت اور رحمت تھی، تو ولیکن اللہ قتلہم، تو الانفال اسی پر متفرع ہے۔ تو فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اور نہیں مارا آپ نے، نہیں پھینکا آپ نے، رمیتا کا معنی مارنا، پھینکنا، رمی، وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں مارا آپ نے جب مارا آپ نے، ولیکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے مارا۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں، وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں رمی کی آپ نے، نہیں مارا آپ نے، نفی، اذ رمیتا جب مارا آپ نے، اس بات، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے رمی کی، اس بات۔ تو جہاں وما رمیتا میں نفی ہے، اذ رمیتا میں اس بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ولیکن اللہ رما میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رمی کی نفی ہے، ایک کا اس بات ہے۔ وما رمیتا ولیکن اللہ رما، وما رمیتا ولیکن اللہ رما، جس رمی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہے، اس رمی کا اللہ کے لیے اس بات ہے۔ وما رمیتا ولیکن اللہ رما اذ رمیتا۔ تو اس لیے اب جہاں 2 باتیں ہوئی، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہے اور اس بات ہے، اور جس رمی کی آپ سے نفی ہے، اس رمی کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات ہے۔ آپ سے نفی، اللہ کے لیے اس بات، بس اب اس کو سمجھو۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو جبریل آیا، تو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ آپ مٹی کی مٹھی لے لیں اور لشکر کی طرف شاہات الوجوہ کہہ کے لشکر کی طرف پھینک دیں، تو اللہ تعالیٰ پورے لشکر کی آنکھوں، نتنوں، منہ تک اس مٹی کو پہنچا دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے نکلے اور مٹھی پر مٹی لی
اور شاہت الوجوہ کہہ کر دشمن کی طرف پھینکا تو جتنے دشمن تھے سب کے منہ میں اور نتنوں میں اور آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور سب کے سب پیچھے بھاگے شکست کھا کر۔ تو اب یہاں دو کام ہوئے، ایک کام آپ نے کیا اور وہ مٹی مٹھی مٹی کی ان کی طرف پھینکی۔ تو یہ کیا ہے؟ مٹی پھینکنا یہ تحت الاسباب ہے۔ کوئی آدمی بھی پھینک سکتا ہے کہ مٹھی مٹی کی، اور دوسرا ہے کہ تھوڑی سی مٹی ہو اور 1000 آدمی سے زائد کے آنکھوں میں بھی چلی جائے، نتنوں میں بھی چلی جائے اور منہ میں بھی چلی جائے اور وہ لاغر اور شکست خوردہ بھی ہو جائے اور بھاگ بھی جائے، تو یہ کام یہ اس رمی کا عادی نتیجہ نہیں ہے، یہ خرق عادت ہے، خرق عادت، اور اس کا نام ہے معجزہ۔ تو اب یہ فوق الاسباب ہے، تحت الاسباب ہے مٹی پھینکنا اور اس ایک مٹھی مٹی سے اتنے لشکر کا اندھا ہونا اور شکست کھانا، تو یہ فوق الاسباب ہے اور یہ معجزہ ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکا، نہیں مارا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو اِذْ رَمَيْتَ، جو آپ نے، جب کہ آپ نے مارا، آپ نے جب مٹی پھینکی تو کافروں کی آنکھوں میں آپ نے نہیں پہنچایا، لشکر کے نتنوں میں یہ آپ نے نہیں پہنچایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اللہ نے پہنچایا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ نفی ہے فوق الاسباب کی، اثبات ہے تحت الاسباب کا۔ نفی ہے کس کی؟ ما فوق الاسباب، جو خرق عادت اور نتیجہ ہے اس کی، اور اثبات ہے امر عادی کا اور تحت الاسباب کا۔ تو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اسی پر ذرا دیکھیں، پہلے بھی دیکھا ہے لیکن پھر دیکھیں، یہ آپ کے پاس حاشیہ موجود ہے۔ فَالْمُثْبَتُ لِلَّهِ هُوَ الْمَنْفِيُ عَنْهُ، وَهُوَ حقیقت القتل۔ اور آگے اِذْ رَمَيْتَ وَلَمْ يُسَرِّ فِي قَوْلِهِ، اچھا یہ اور نقطہ بیان کرے آگے، انما بولغ فی ھذا لأن الرمي کان امرا خارقا للعادت معجزا آیت من آیات اللہ۔ فالمنفی الاصابت والظفر والمثبت الارسال۔ تو کیا سمجھے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ ما رمیت الاصابت والظفر، کہ ایک مٹھی مٹی سے دشمن کا شکست کھانا یہ خارق عادت اور آیت من آیات اللہ ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، جیسا کہ متقرر ہے کہ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں۔ اور جب اِذْ رَمَيْتَ میں فرمایا آپ نے پھینکا، تو یہ کیا ہے؟ الارسال، الارسال ڈالنا۔
اسی طرح اگلی عبارت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی ان القبضۃ من الحصبہ التي رمیتها، وہ کنکر، وہ مٹی جو آپ نے مٹھی پھینکی تھی، فی الحقیقت، وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی، کیونکہ لأن رميك لا يبلغ اثرہ الا ما يبلغ رمي سائر البشر، اس لیے کہ آپ کا مٹی پھینکنا اتنے اثر رکھتا ہے جیسے ہر انسان پھینک سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى حَيْثُ نَفَّذَ أَجْزَاءَ ذَلِكَ التُّرَابِ، لیکن آگے اللہ نے اس کو، اس مٹی کے ذروں کو نافذ کر دیا اور اوصلها إِلَىٰ أُعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ فصورت الرمیہ صدرت من الرسول، تو بظاہر تو وہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی، اور بأثرها انما صدر من اللہ، فلہذا المعنی صح فیہ النفی والاثبات، اس معنی میں نفی اس بات صحیح ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ نفی فوق الاسباب کی ہے، اس بات تحت الاسباب کے۔ اب یہاں سمجھو، ایک تو رضا خانی اور پھر فرقہ باطنیہ متصوفہ ہیں، انہوں نے اس سے نکالا کہ دیکھو پیغمبر کی رمی اللہ کی رمی ہے، پیغمبر کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے، تو معلوم ہوتا ہے اللہ اور رسول میں فرق نہیں۔ اس سے انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بلا میم کے، تو وہ کہتے ہیں اللہ رسول ایک ہیں، فرق نہیں ہے۔ اور پھر اس پر وحدت الوجود کی محرف شکل اس کو لاتی ہیں کہ اللہ اور بندے میں فرق نہیں، جیسے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو جو تقریر ہو گئی آپ کو فرق آ جانا چاہیے۔ اس میں فرق بڑا ذکر کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے افعال وہ تحت الاسباب ہیں، اور فوق الاسباب ایک رتی بھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ملا، حتیٰ کہ معجزات پہ بھی آپ متصرف اور مختار نہیں، معجزے میں بھی قدرت اور فعل اللہ کا ہے، صرف وجود پیغمبر کا ہے۔ باقی رہ گیا وحدت الوجود، تو اس کا میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ البتہ مولوی سرفراز خان صاحب نے یہاں پر ایک کوشش کی ہے قرآن سے جان چھڑانے کی، لیکن وہ کوشش ان کے گلے پڑی ہے۔ مولوی سرفراز خان اس نے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، ان آیات کا جواب دینے کی بڑی کوشش کی۔ سماع الموتیٰ مستقل کتاب لکھی، جس میں ایک حصہ میں تو زور لگایا کہ یہ جو آیات ہیں لا تسمع الموتیٰ، تو یہاں نفی اسماع کی ہوئی ہے، سماع کی نہیں ہوئی، یعنی آپ سنا نہیں سکتے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں، تو آپ نہیں سنا سکتے، ویسے مردے سنتے ہیں۔ اب یہ پورا زور لگایا، پھر ایک حصہ اپنے اسی
بلنڈر کی تردید میں لکھا جی اسی سماع الموتیٰ میں. اور پھر کہتے ہیں کہ نفی جو ہے وہ سماع نافع کی ہے. کچھ بھی عقل ہو تو جب آدھی کتاب اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ جہاں نفی اسماع کی ہے سماع کی ہے ہی نہیں، جی اور آگے آدھی کتاب لکھ رہا ہے کہ نفی کس کی ہے، سماع نافع کی ہے، تو پہلے کی تردید نہیں ہوئی. ہوئی جی. پہلی کتاب کا خود ہی جواب دے دیا. پہلے کہہ رہے سماع کی ہے ہی نہیں، جی تو سماع نافع کی نفی پھر کدھر سے نکل آئی؟ جی. جب سماع کی نہیں تو سماع مقید کہاں سے آ گیا؟ تو سماع نافع تو وہ بھی سماع ہے، تو کہتے ہیں سماع نافع کی نفی ہے. تو یہ مولوی سرفراز خان لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ مولوی تھا، پتہ تھا کہ یہ چوری پچانا مشکل ہے. اسماع علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس آیت پر بحث کرتے ہوئے بہت عجیب جملہ لکھا. فرماتے ہیں اس کے جواب بڑے دیے گئے ہیں. بقاد اشکل علیہ، اس آیت سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے. لا تسمع الموتیٰ سے، جی یہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی فیض الباری میں فرماتے ہیں جواب شواب تو بڑے دیے گئے، اسماع فلاں فلاں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. آیت یہی بتا رہی ہے کہ سنتے سنتے نہیں ہیں. جی. آگے علامہ انور شاہ صاحب یہ واحد مقام ہے جہاں پر فرماتے ہیں قل تو میں کہہ رہا ہوں، اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں. قل تو میں کہتا ہوں کہ سماع منفی ہے، ضابطہ اور کلیہ یہی ہے کہ نہیں سنتے. ہاں صرف اتنی بات ہے کہ متی شاء اللہ لمن ما یشاء، متی شاء اللہ من یشاء ما یشاء، کہ جس کو جب اللہ کوئی چیز سنانا چاہے تو وہ سنا دے. ضابطہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد سماع نہیں ہے. بہترین بات کر دی، اس سے اوپر بات نہیں ہو سکتی. جو علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ کل تو کر رہا ہے. کل تو کا مطلب یہ ہے کہ ان میں صلاحیت سماع نہیں، وہ سنتے بھی نہیں، اور وہ ان پہ موت آ گئی، اسباب شسباب ختم ہو گئے، اب وہ اس جہان میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے اب ہے کہ جب کوئی بات اللہ چاہے سنا دے. تو یہ سماع کیا ہے؟ بے مشیت اللہ. بے مشیت اللہ کا معنی بھی سمجھو، جہاں امور عادیہ ہیں، سبب اور مسبب کا ارتباط ہے، نتیجہ وہاں پر بھی بے مشیت اللہ ہی برآمد ہوتا ہے، لیکن نسبت سبب کی طرف ہوتی ہے. اور جہاں سبب اور مسبب کا ارتباط نہیں ہے تو وہاں محض بے مشیت اللہ. تو وہاں بے مشیت اللہ، کوئی کام بھی مشیت اللہ کے بغیر نہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ جہاں امور عادیہ تحت الاسباب امور ہیں تو نسبت سبب اور مسبب کی طرف ہے، اور جہاں امور خارق للعادہ ہیں تو وہاں کسب ہے ہی نہیں، تو وہاں کہا جاتا ہے بے مشیت اللہ، اس کا ظاہر کر کے کہا جاتا ہے. تو علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بس اتنی بات کرو کہ جب اللہ چاہے کوئی بات سنا دے تو یہ جیسے کہ کلیب بدر میں ہوا، تو بس اتنا کر لو. اور ضابطہ اور قانون، یعنی جس کو ہم بول رہے ہیں عادت اور قانون عدم سماع کا ہے، اور وہ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہی بات علامہ ابن تین نے کی. ابن التین محدث ہے اور شارح بخاری.
بڑا آدمی ہے. تو بخاری کے حاشیہ میں بھی یہ بات موجود ہے لیکن شیخ الحدیث صاحب کو نظر نہیں آتی. اور ابن التین کا یہ حوالہ اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے لامع الدراری. لامع الدراری حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شرح ہے اور اس پر الکنز المتواری علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے الکنز المتواری. یہ لامع الدراری پہ ہے اور لامع دراری اور الکنز المتواری یہ دونوں ملا کر یہ 22 جلدوں میں 22 جلدوں پر بخاری کی شرح اور حاشیہ ہے. تو اس میں شیخ الحدیث نے بھی یہی بات لکھی ابن التین کی. اسی طرح اور حضرات نے بھی کہ ابن التین کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کوئی معارضہ نہیں. قرآن نے نفی کی ہے عادتاً سماع کی اور حدیث میں جو آیا ہے تو وہ ہے خارق للعادہ کہ بعد بمشیت اللہ جب اللہ چاہے سنا دے. لیکن جہاں مولوی سرفراز خان نے ایک تیسرا جواب دیا. اچھا اس کو ذرا خیال سے سننا ہے. اور یہ جواب مولوی سرفراز اور للڑوں کے اگر یہ جواب آپ سوچ لیں تو ان کے اکفار کے لیے بہترین ایٹم بم ہے. اس لیے ہم زیادہ اس کو شو نہیں کرتے ہوتے. اس میں غور کرو سمجھنے کی بات ہے. علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا اور بعض نے بھی لکھا کہ انک لا تسمع الموتى اذ قبیل ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اس آیت کی طرح ہے. تو اب اس آیت کو سمجھنے کے بعد ذرا غور کرو کہ کیا ہے اس آیت کی طرح انک لا تو آپ نہیں سنا سکتے نفی ہے آپ سے اور ادھر نفی کس سے ہے ما رمیت اور وہاں ہے ان اللہ یسمع من یشاء ان اللہ یسمع من یشاء انک لا تسمع الموتى وہ دوسری آیت کے ساتھ ما انت ان اللہ یسمع من یشاء ما انت بمسمع من فی القبور. تو اب یہاں پر بھی اسی طرح ہے ان اللہ یسمع اسماء کا اللہ کے لیے اس بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہے. رمی کا اللہ کے لیے اس بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہے. اب یہ از قبیل مارا میت بناؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کس چیز کی ہے ما فوق الاسباب اور اس بات کیا ہے تحت الاسباب اور اللہ تعالیٰ کی طرف کس چیز کی فوق الاسباب جو آپ سے نفی ہے اللہ کے لیے اس بات ہے ولکن اللہ رما. تو یہ آیت ذرا غور کر لو پیغمبر کے لیے اسماء کا اس بات ہی نہیں ہے. پیغمبر سے نفی لا تسمع اور ان اللہ یسمع اللہ کے طرف اس بات تو پیغمبر سے نفی بناؤ مارا میتا کوئی نہیں تمہیں سمجھ گئی مارا میتا میں کس چیز کی نفی ہے فوق الاسباب کی. تو انک لا تسمع موتا میں کس چیز کی نفی ہے فوق الاسباب کی. تو پتہ کیا چلا میت کا جیسے کافروں کے آنکھوں میں ایک مٹی کی مٹھی کا پہنچنا وہ فوق الاسباب تھا اسی طرح مردوں کا سننا بھی فوق الاسباب ہے. اور فوق الاسباب پر نبی کا تصرف مانے مشرک ہے اور جہاں فوق الاسباب
کسی میت میں نبی ولی میں صلاحیت سما مانے مشرک ہیں. بے شک بعد میں کہو، پہلے سمجھو. از قبیل ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ بناؤ، ذرا بناؤ اس قبیل سے پتہ چل جائے کہ نفی ہے پیغمبر سے لا تسمعو، اس بات ہے ان اللہ یسمعو، جہاں پر نفی ہے پیغمبر سے ما رمیتا، اور اس بات ہے اللہ کے لیے ولیکن اللہ رما، تو ما رمیتا میں نفی فوق الاسباب کی ہے، ولیکن اللہ میں اس بات فوق الاسباب کا ہے. تو انک لا تسمع الموتا، چونکہ مٹی جو تھی نا، مٹی تو مٹی اٹھانا تو تحت الاسباب تھا، لیکن مردے میں سنانا کوئی تحت الاسباب ہے ہی نہیں، اس لیے پیغمبر کی طرف مردے کے سما کی نسبت ہی نہیں ہوئی. رمی کی تو ہو گئی ہے کہ رمی کی دو جانبیں تھی، ایک رمی تحت الاسباب تھی، ایک رمی فوق الاسباب. رمی تحت الاسباب مٹھی مارنا اور فوق الاسباب پہنچانا ہے، ایصال ہے، لیکن مردے میں تحت الاسباب کوئی پہلو نہیں تھا ہی فوق الاسباب. تو اس لیے لا تسمعو نفی کر کے اللہ کے لیے اس بات کیا، تو یہ آیت نسکتی بن گئی کہ مردوں کا سننا ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب. اور ما فوق الاسباب میں فاعل کون ہوتا ہے؟ اب اللہ چاہے کوئی بات سنا دے، اگر مردے کسی میں بھی سننے کی صلاحیت مانے گا تو ما فوق الاسباب صفت مان کے مشرک ہوگا. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. مولانا سرفراز صاحب نے بھی زور لگا دیا، اسی پہ ان کو پکڑو، ان کے باپ کے پاس جواب نہیں، اسی پہ پکڑو. اور خود فوق الاسباب مان رہے، اس قبیل سے مان کر، بشرطے کہ تمہیں سمجھ آئی ہو. کس کو سمجھ آئی ہے؟ اکثر تو سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اب لا یبلی باب افعال ہے، یہ بلا ان سے ہے. بلا ان کے دو معنی ہیں، ایک بلا ان کا معنی انعام و عطا، انعام اور عطا، اور دوسرا معنی بلا کا آزمائش اور ابتلا. کیونکہ جو بلا من ربکم پہلے بھی پڑھے، بلا جو ہوتی ہے اس کا معنی انعام، اس کا معنی مصیبت. بلا مصیبت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ انعام میں بھی ابتلا ہے، مصائب میں بھی ابتلا ہے. ابتلا دونوں طرح ہے. یہاں کون سا معنی ہے؟ بالے یبلیا، یہاں معنی انعام والا ہے، تاکہ انعام دے اللہ تعالی المؤمنین، مومنوں کو. ایک دوسرا پہلو ذہن میں رکھو، جہاں بدر کی لڑائی شروع ہوئی ہے تو بار بار ایک لفظ آ رہا ہے مؤمنین. مؤمنین، آمنو، یہ ایمان کے لفظ کا تکرار ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن کسی کو چھیڑ رہا ہے. ہاں، یہ بار بار آمنو مومنین کیوں آ رہا ہے؟ یہ ان اندر کے خبیثوں کو چھیڑا جا رہا ہے جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. یہ بار بار آمنو مومنین جہاں آئے گا، اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ ہر جگہ پہ صحابہ کا ایمان ثابت کرے گا. مجاہدین بدر وہاں پر، مجاہدین احد وہاں،
میں اور مجاہدین حدیبیہ، مجاہدین فتح مکہ، مجاہدین حنین، حتیٰ کہ آخر تک قرآن صحابہ کا ایمان ثابت کرتا جائے گا، اور جہاں پر بھی بالے یوبل یلمومنی، تاکہ انعام کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے، بلا ان حسنا، عطا اچھی، انعام اچھا، انہیں انعامات سے نوازے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع لدعائہم باستغاثتہم، بے شک اللہ سننے والا ہے ان کی دعا اور استغاثہ کو، علیم جاننے والا ہے بے احوالہم ان کے احوال کو، تو ضرور جزا دے گا۔ ذالکم، ذالکم سے پہلے کل نا مقدر ہے، کل نا ذالکم فذوقوا ہو، کہا ہم نے ذالکم یہ ذالکم العذاب فذوقوا ہو، یا ذالکم یہی بناؤ، ذالکم فذوقوا ہو، فذوقوا ہو لکھا ہے آپ کے پاس۔ اعلموا ان اللہ، جانو بے شک اللہ، موہنو کید الکافرین، موہنو کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین مکر کافروں کے، تدبیر کافروں کی،